سارے وزیر مشیر اللہ اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کو صاف صاف بتا دیا، کہا کارکردگی سے متعلق کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، تمام ارکان کے کام کا خود جائزہ لیں گے۔ نئے کابینہ ارکان کو دیے ناشتے پر گفتگو۔ وزیر اعظم نے مزید کہا مہنگائی میں خاطر خواہ کمی اور آئندہ برسوں میں مزید بہتری لانے کے لیے انتھک محنت جاری رکھیں گے۔ زر مبادلہ کے ذخائر، ترسیلات زر میں اضافہ اور معاشی اشاریے بہتر کرنے کے لیے مزید محنت کریں گے۔ شرکا نے حالیہ معاشی ترقی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ Ladies and gentlemen, as Professor Hassan Iqbal has just mentioned that SPARCO came into being in 1961. It's been a long time. اگر ہم اس بارے میں اپنے گرے باں میں جھانکیں، کوئی خاص اس مد میں ہم نے ترقی نہیں کی، اور آج اگر چین کی معاونت کے ساتھ اگر اس پروگرام کو ہم آگے بڑھانے جا رہے ہیں، اس پروگرام کو نہ صرف اب کامیاب کریں بلکہ اپنے نوجوانوں کے لیے نئی راہ تلاش کریں۔ خلائی شعبے میں پاکستان اور چین کے درمیان تعاون مضبوط دوستی کا عکاس ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان خلائی تحقیق میں تعاون کے سمجھوتے کی دستاویز کے تبادلے کی تقریب۔ پاکستانی معیشت کی مضبوطی میں سی پیک کا اہم کردار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب۔ مزید کہا اسپارکو کا قیام 1961 میں ہوا، تاہم خلائی شعبے کی ترقی پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا سکی۔ خلا کے شعبے کی ترقی کے لیے چین کی مدد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ کی بصیرت افروز شخصیت دونوں ملکوں کے تعلقات میں اہمیت کی حامل ہے۔ نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک میں دھماکہ۔ چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ کے مطابق دھماکے میں مولانا حامد الحق سمیت 4 افراد شہید ہو گئے۔ آئی جی خیبر پختونخوا کے مطابق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک دھماکہ خودکش تھا۔ دھماکے کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہوئے۔ دھماکہ نماز جمعہ کے بعد ہوا۔ محکمہ صحت نے شہر میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ کر دی۔ چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر کا مولانا حامد الحق کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ سعد نذیر کا کہنا ہے مولانا حامد الحق حقانی کی شہادت امت مسلمہ کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ مولانا حامد الحق حقانی کی خودکش دھماکے میں شہادت کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ نے کہا دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اکوڑہ خٹک میں بم دھماکہ اسلام اور پاکستان دشمن قوتوں کی بڑی سازش ہے۔ اسلام کے نام پر قائم ہونے والے پاکستان میں امن کا واحد راستہ نظام خلافت ہے۔ پاکستان کو مضبوط اور پرامن ملک بنانا ہے تو ہمیں نظام خلافت قائم کرنا ہوگا۔ اسلام دشمن قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی ممالک خلافت کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جائیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس قائمہ کمیٹی داخلہ نے آئی جی سندھ کو آج طلب کر لیا۔ ملزم ارمغان اور شیراز کے جسمانی ریمانڈ میں 5 روز کی توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت کا ملزموں کا میڈیکل کرانے کا حکم۔ آئندہ سماعت پر تفتیش مکمل کر کے پیش رفت رپورٹ طلب۔ کمرہ عدالت میں ملزم ارمغان کو والدین اور وکلاء سے ملاقات کی اجازت۔ پولیس نے ملزم ارمغان کی گرفتاری اور اسلحہ برآمدگی کی رپورٹ جمع کرا دی۔ پولیس چھاپے کے دوران ملزم ارمغان نے جدید اسلحے سے فائرنگ کی۔ ڈی ایس پی احسن ذوالفقار اور کانسٹیبل محمد اقبال زخمی ہوئے۔ ملزموں کی شناخت کے لیے گواہ زہیب کی عدالت میں پیشی۔ کراچی کے علاقے بورڈ بیسن میں شاہزین مری کے گارڈز کی کار سواروں سے مار پیٹ۔ پولیس نے فوری مداخلت کر کے سابق وزیر شاہزین مری کے 2 گارڈز کو حراست میں لے لیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ یکم مارچ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے کمی کا امکان۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری وزارت خزانہ کو آج بھجوائے گی۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ کاروباری ہفتے کا آخری روز پاکستان سٹاک مارکیٹ کا مندی پر اختتام۔ 532 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,13,251 پر بند۔
سونے کی قیمت میں کمی کا چوتھا روز، مزید 2500 روپے سستا، 1 تولہ سونا 3,05,000 روپے کا ہو گیا۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ مستحکم رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 5 پیسے کم ہو کر 279 روپے 67 پیسے پر بند۔ وہ بزدار جس نے ککھ کر کے جو ہے وہ نہیں دکھایا اس پنجاب کے اندر، مزے کی بات یہ ہے کل تک وہ یوٹیوبر جو خود خان کی ناکامی کی وجہ بزدار کو کہتے تھے، آج ان کو بڑا اعتراض ہے، آج ان کو بڑا جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ سپلیمنٹ چھپائیے۔ یہ بہت خوبصورت جی کتاب چھاپی گئی تھی، یہ پورے کا پورا، یہ نکالیے، یہ لگائیے، یہ پورے کا پورا جو انہوں نے خود اون کیا ہے کہ یہ ان کے منصوبے ہیں۔ کسی ایک منصوبے کا کوئی فالو اپ، کسی ایک منصوبے کی کوئی حقیقت ان میں سے کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ پنجاب حکومت کی کارکردگی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ پی ٹی آئی کے دور میں لوگوں سے پیسے لے کر تقرر و تبادلے کیے جاتے تھے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، بولی پی ٹی آئی کے منصوبے صرف اشتہارات میں نظر آتے تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی بھی منصوبہ فائلوں میں نہیں۔ اگر حکومت کو 1000 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے تو یہ ریلیف عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ بجلی کی فی یونٹ قیمت کو کم کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، مزید کہا حکومت بجلی کے ریٹ کم اور اضافی ٹیکسز ختم کرے۔ جب تک یہ بجلی کی قیمت کم نہیں کریں گے ہم لانگ مارچ کریں گے۔ ہمارا مارچ ایک جگہ سے نہیں بلکہ پورے ملک سے ہوگا۔ لانگ مارچ کے پہلے مرحلے میں ہم دھرنا دیں گے، دوسرے مرحلے میں گورنر اور تیسرے مرحلے میں سی ایم ہاؤسز کا گھیراؤ بھی کر سکتے ہیں۔ اسکولوں کی چھٹی کے وقت ایک مکمل ٹریفک پلان ہونا چاہیے۔ اسکولز انتظامیہ کے ساتھ بیٹھیں اور پوچھیں چھٹی کے اوقات کیا ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت، جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس، ایل ڈی اے اسکولز کی چھٹی کے وقت ٹریفک ون وے کر دے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اسکول کی چھٹی کے اوقات میں ون وے کی خلاف ورزی پر 10,000 جرمانہ کریں۔ گلبرگ کے نالے کو کور کر کے بہت کچھ بنایا جا سکتا ہے۔ لاہور بہت بہتر ہو گیا ہے جس میں سب کا کردار ہے۔ عدالت نے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ بادلوں کی جھڑی لگ گئی، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ گجرانوالہ، پاک پتن، عارف والا، شیر گڑھ، ڈسکا، پنڈ دادن خان میں بادل برسے۔ حافظ آباد اور جلال پور بھٹیاں میں بارش کے ساتھ یالہ باری، سمندری اور سیالکوٹ میں چھتیں گرنے کے واقعات، لڑکی جاں بحق، بچوں سمیت 4 افراد زخمی۔ کوہستان میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ کراکرم 2 مقامات پر ٹریفک کے لیے بند، مسافر پھنس گئے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں 4 روز سے برف باری کا سلسلہ جاری۔ سیاحتی مقام ناران میں 2.5 فٹ تک برف پڑ چکی۔ کاغان، شوگران، بٹا کنڈی میں بھی سفید گالوں کی برسات۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں سڑکیں، درخت، پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ سرگن، رتی گلی، شاردا، کیل اور گریس میں ہر طرف سفید چادر بچھ گئی۔ پنجال گلی اور شیر گلی ٹاپ پر 1.5 فٹ تک برف باری۔ چکار، سدھن گلی اور باغ کے پہاڑوں پر بھی برف باری۔ کئی مقامات پر سڑکیں ٹریفک کے لیے بند، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوگا۔ اجلاس میں چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد، دیگر مرکزی ممبران اور نامور علماء شریک ہوں گے۔ اعلامیہ جاری، انتظامات مکمل۔